حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے موقع پر جب سفینہ میں سوار تھے تو وہاں اچانک ان کو شیطان نظر آیا۔ انہوں نے کہا کہ تو یہاں بھی پہنچ گیا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تیرا راز نہ معلوم کر لوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ اپنا راز مجھ کو بتا کہ تو لوگوں کو گمراہ جو کرتا ہے وہ کس راستے سے کرتا ہے۔ شیطان نے کہا 5 باتیں ہیں، لیکن 5 میں سے میں آپ کو 3 بتاتا ہوں، 2 نہیں بتاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اس مراد سے کہو کہ ہمیں ان 3 کی ضرورت نہیں، وہ 2 ہی ہم کو بتا دے، اس لیے کہ اصل تو وہی راز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ مجھے ان 3 حربوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 بتا جو تو نہیں بتانا چاہتا۔ تو اب شیطان مجبور ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ باتیں جس سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں اور آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا وہ آپ سن لیجئے، ایک حسد اور ایک لالچ۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ حسد میں گرا اور لالچ میں حضرت آدم علیہ السلام گر گئے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو علم عطا فرمایا اور ان کی شان و شوکت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتے تو سجدے میں گر گئے۔ ابلیس کو تکبر نے روکا، تکبر کے بعد حسد پیدا ہوا۔ حسد اس لیے پیدا ہوا کہ ان کی وجہ سے میں اللہ کی نگاہ میں گر گیا، اب کسی نہ کسی طرح ان کو بھی گرانا ہے۔ یہ ہے حسد۔ کسی کے پاس کوئی کمال دکھے، کسی کے پاس کوئی حسن و جمال دکھے، کسی کے اندر کوئی برائی دکھے، کسی کے اندر علم دکھے، کسی کے اندر مال و دولت کی فراوانی دکھے، اس وقت دل کے اندر یہ خواہش کا ہونا کہ اس سے ساری چیزیں چھن جائیں، چاہے مجھے ملیں کہ نہ ملیں، اس کے پاس بھی نہ رہیں۔ یہ ہے حسد کی بیماری۔ یہ حسد اللہ کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے۔ شیطان نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شان و شوکت دی ہے، میں جیسے گر گیا ان کو بھی گراؤں گا۔ اس کے بعد اس حسد میں مبتلا ہو کر وہ فکر میں رہا کہ کس طرح ان کو میں ذلیل و خوار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ ہے حسد، جس کی وجہ سے شیطان گمراہ ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر اسی درخت کا پھل کھا لیا، اس لیے کہ شیطان نے قسم کھا کر ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس درخت کا پھل کھانے کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کھا لیں گے تو آپ کبھی نہیں مریں گے، آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، کھا لیں گے، تو لالچ میں آ کر کھا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شیطان نے کہا کہ حسد نے مجھے تباہ کیا اور لالچ کی بیماری نے حضرت آدم علیہ السلام کو گرا کر رکھ دیا۔